بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، ہمارے اس چینل آپ کی ضرورت پر درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، اور ابتدا ہی میں ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس چینل پر از اعدادیہ تا تخصص تمام کتب انشاءاللہ اپلوڈ ہونے والی ہے، لیکن کچھ مصروفیات کے سبب سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا تھا۔ اب اس کو ہم انشاءاللہ پھر سے کنٹینیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہماری یہ کتاب تحصیل المصادر کے درس کا سلسلہ جاری تھا، جس میں لاسٹ ٹائم ہم نے امر کا بیان پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ امر کس کو کہتے ہیں، امر بنانے کے قاعدے کیا ہیں، امر کی گردانیں پڑھی تھیں، اس کے بعد سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوا، پھر تمارین حل کی گئی۔ تو مختصراً یہ سب عرض کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے، اور اب انشاءاللہ یہاں سے ہم اپنا نیا سبق نمبر 14 نہیں کا بیان شروع کرنے والے ہیں۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ نہیں کس کو کہتے ہیں، نہیں بنانے کا قاعدہ کیا ہے، اور اس کے تحت جو گردانیں پیش کی گئی ہیں معروف و مجہول کی وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد سوالات و جوابات کا سلسلہ رہے گا، اور پھر تمرین حل کریں گے، فارسی کی اردو بنائیں گے اور اردو سے فارسی، اور انشاءاللہ بیک ٹو بیک اب ہمارے یہ اسباق آتے رہیں گے، اور درس نظامی سے تعلق رکھنے والی تمام کتابیں انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر نظر آئیں گی، اور امید ہے کہ آپ تمامی اسلامی بھائی اس سے بخوبی فائدہ حاصل کریں گے۔ تو ہم بات کرتے ہیں نہیں کس کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں فعل نہیں وہ ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ امر کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ امر کے اندر کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کھانا کھا لو، پانی لے آؤ، اس طریقے سے امر کے اندر حکم دیا جاتا ہے، اور نہیں کے اندر امر کا اپوزٹ ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے، مطلب کسی کام سے روکا جاتا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ تم پانی مت پیو، تم کھانا مت کھاؤ، تم مدرسہ مت جاؤ، تم مت کھیلو۔ یہ ساری کی ساری مثالیں نہیں کی ہیں، اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو فعل نہیں وہ ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ نہیں بنانے کا قاعدہ انتہائی آسان ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امر غائب اور متکلم کے صیغوں میں بجائے با کے نون، اور حاضر کے صیغوں میں میم لگا کر نہیں بناتے ہیں۔ یعنی جو فارسی کے اندر کل صیغے آتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں، جن میں سے 2 غائب کے ہوتے ہیں، ایک واحد کا ایک جمع کا، 2 حاضر کے ہوتے ہیں، ایک واحد کا ایک جمع کا، اور 2 متکلم کے ہوتے ہیں، ایک واحد کا ایک جمع کا۔ جیسا کہ ابتدائی سبق میں آپ نے ان سب صیغوں کی علامتیں بھی پڑھی تھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو غائب اور متکلم کے صیغے ہیں 4، ان میں با کے بجائے نون لے کر آتے ہیں، اور حاضر کے صیغوں میں میم لگا کر نہیں بناتے ہیں۔ اس کو آپ گردان سے سمجھیے گا، یہ لکھا ہوا ہے گردان نہیں معروف۔ آپ نے پڑھا کہ معروف اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی کام کا، یعنی جو جس کا کرنے والا معلوم ہو، اور مجہول اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ تو فرماتے صیغہ واحد غائب بایت کے نہ پرورد چاہیے کہ وہ نہ پالے۔ تو دیکھیے گا، امر غائب کے صیغے میں یہاں پر با کی بجائے نون لے کر آئے، نہ پرورد، اور حاضر کے صیغوں میں آپ دیکھیں گے کہ میم آئے گا۔ تو کہا صیغہ واحد غائب بایت کے نہ پرورد چاہیے کہ وہ نہ پالے، صیغہ جمع غائب بایت کے نہ پرورند چاہیے کہ وہ نہ پالے، واحد حاضر مپرور تو نہ پال۔ تو دیکھیے گا، پہلے 2 صیغوں میں جو کہ غائب کے ہیں ان میں نون آیا، اور واحد حاضر میں میم آیا۔ ایسی اگلا صیغہ جمع حاضر مپرورید تم نہ پالو، تو یہاں پر بھی میم آیا۔ تو 2 صیغوں میں میم آئے گا، اور باقی 4 صیغے غائب اور متکلم کے اندر نون آئے گا۔ آگے واحد متکلم بایت کے نہ پرورم چاہیے کہ میں نہ پالوں،
जमा मुतकल्लिम बायत के न परवरें, चाहिए कि हम ना पालें। तो ये मारूफ की गर्दान मुकम्मल हो गई है। गर्दान नहीं मजहूल, सीगा वाहिद गायब बायत के न परवरदा शबद, चाहिए कि वो ना पाला जाए। जमा गायब बायत के न परवरदा शवंद, चाहिए कि वो ना पाले जाएं। वाहिद हाजिर परवरदा मशो, तू ना पाला जा। जमा हाजिर परवरदा मशवेद, तुम ना पाले जाओ। वाहिद मुतकल्लिम बायत की न परवरदा शवम, चाहिए कि मैं ना पाला जाऊं। जमा मुतकल्लिम बायत के न परवरदा शवेम, चाहिए कि हम ना पाले जाएं। तो ये दोनों गर्दानें मारूफ और मजहूल की मुकम्मल हो गई हैं। अच्छा, जब भी कोई आप सबक पढ़ें तो वहाँ पर सबसे पहले तारीफ़ के बाद कायदे को जहन में रखना है। जब कायदा आप जहन में रखेंगे तो गर्दानें भी आसानी से याद हो जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो तमरीनें होती हैं, फ़ारसी की उर्दू बनाना और उर्दू की फ़ारसी बनाना, ये कायदे के समझने पर ही मौक़ूफ़ होता है। अगर हमने कायदा सही से नहीं समझा है तो फिर समझने में यानी तमरीन बनाने में दुश्वारी हो सकती है। ये कुछ सवालात तो जो सवालात हैं, इनके जवाबात हम तलाश करेंगे इंशाअल्लाह। ये मैं आपकी आसानी के लिए अर्ज़ करता हूँ, अदरवाइज़ ये आपको ख़ुद से ही कोशिश करना है। तमरीनें भी ख़ुद से बनाना है, सवालात के जवाबात भी ख़ुद तलाश करना है। कंफर्ट जोन में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये वक्त को पेश नज़र रखते हुए मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर सवालात के जवाब भी पेश करता हूँ और तमारीन भी हल करवाता हूँ। लेकिन इसका कोई भी गलत फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि आप ख़ुद से मेहनत करें, क्रिएटिविटी अपने अंदर पैदा करें, तख्लीक़ी सलाहियत जो है उजागर करें। तो ये सवालात हैं, 7 सवालात हैं। सवाल नंबर 1, नहीं की तारीफ़ करो। नहीं किसको कहते हैं तो ऊपर हमने पढ़ लिया है। नहीं वो फ़ेल है जिसमें किसी काम से रोका जाए। सवाल है कि नंबर 2, नहीं बनाने का कायदा बयान करो। तो कायदा इंतहाई आसान था। ऊपर आपने देखा कि अम्र गायब और मुतकल्लिम के सीगों में बजाय बा के नून और हाजिर के सीगों में मीम लगाकर नहीं बनाते हैं। ये 2 सवाल हल हो गए। तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे कि नहीं के किन किन सीगों में नून और किन में मीम आती है। तो कायदा याद होगा तो आप इसको भी हल कर सकते हैं। इंतहाई ईजी है कि मुतकल्लिम और गायब के सीगों में नून और हाजिर के सीगों में मीम आती है। ये 3 सवाल माशाल्लाह हमारे हल हो गए हैं। सवाल नंबर 4, नहीं मजहूल में मीम कहाँ दाखिल करते हैं। यानी जब नहीं मजहूल बनाते हैं तो मीम कहाँ पर आता है। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि परवरदा के बाद मीम दाखिल करते हैं। ठीक है, मतलब जो परवर्दन मजदर है और उससे जब हम सीगा लेके आते हैं तो यहाँ पे चूँकि गर्दान के अंदर परवर्द का ही जिक्र किया है तो इसलिए यहाँ पे न परवर्दा आपने देखा, उसको बयान कर रहे हैं कि जो मीम लेकर आते हैं वो कहाँ लाते हैं, परवर्द के बाद में। ये परवर्दा है, देखिए परवर्दा मशो, परवर्दा मशवेद, इस तरीके से। तो नहीं मजूल में मीम कहाँ दाखिल करते हैं, तो जवाब क्या होगा कि नहीं मजूल में मीम जो दाखिल करते हैं वो परवर्दा के बाद दाखिल करते हैं। सवाल नंबर 5, मगोयद क्या सीगा है, माना बताओ। तो मगोयद में देखिए या दाल है और या दाल ये जमा हाजिर की अलामत है। तो ये कौन सा सीगा हुआ, जमा हाजिर का हुआ। और गुफ्तन माने होता है कहना और उसी से ये गोयत बना है। तो मगोयद का मतलब क्या हुआ, फिर तुम मत कहो, तो ये माना हो गया। सवाल नंबर 6, चाहिए कि वो ना तारीफ़ किए जाएं, इसकी फ़ारसी बनाओ। ठीक है, तो अब इसका तज्जिया करेंगे। चाहिए कि वो ना तारीफ़ किए जाएं, तो ये गायब का सीगा है। और गायब भी कौन सा है, वाहिद या जमा। तो ये जमा है कि तारीफ़ ना तारीफ़ किए जाएं। तो इससे अंदाज़ा पहले आप कर लेंगे लफ्ज़ों से। अगर आप फ़ारसी बना रहे हैं तो पहले देख लें कि वहाँ पे अलामत क्या है, बहस कौन सी है, तो उस हिसाब से तर्जमा करें। और अगर उर्दू है तो उस पर भी तवज्जो दें कि यहाँ पे अल्फाज क्या क्या हैं, उन अल्फाज का तज्जिया करें, उनको अलग अलग करें, फिर उसके बाद फ़ारसी बनाएं। जैसे चाहिए कि वो ना तारीफ़ किए जाएं, तो हमने बता दिया ये जमा गायब है। और तारीफ़ करने की फ़ारसी क्या आती है, सतूदन। और जो है गायब के अंदर हम पहले क्या लगाते हैं, बायत की। और नहीं बनाने के लिए क्या लगाते हैं, नून लेकर आते हैं। तो अब क्या होगा, बायत के नसतूदा शवंद। कितनी आसानी से फ़ारसी बन गई है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। आखिरी सवाल, बायत के न पसंदीदा शवंद का तर्जमा करो। तो देखिएगा ये भी जमा गायब है,
پسندیدہ معنی پسند کرنا ہی ہوتا ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ چاہیے کہ وہ ناپسند کیے جائیں۔ اتنا آسان ہے، بس یہ ہے کہ آپ کو تجزیہ کرنا ہے، توڑنا ہے الفاظ کو، قاعدے کو سمجھنا ہے، یہ نہیں کہ بس کہیں سے بھی اٹھا لیا، لکھ دیا، چیک کرا دیا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس پہ آپ توجہ دیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کے لیے فارسی انتہائی آسان ہو جائے گی۔ اب تیزی سے ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے، پھر فارسی بنائیں گے۔ میں ہر ایک کو الگ الگ نہیں کروں گا، آپ خود سمجھیں گے کہ کون سا صیغہ ہے، کیا ہے۔ بس میں تیزی سے فارسی کی اردو اور اردو کی فارسی بناتا جاؤں گا۔ بایت کے نہ گویم، تو گفتن سے یہ گویم ہے، اس کا خیال رکھیے گا، کہیں کہیں پر جو ہے نا الفاظ پورے ہی چینج ہو جائیں گے، تو وہاں پر آپ گھبرائیے گا مت۔ بایت کے نہ گویم، چاہیے کہ میں نہ کہوں، گویم ہے نا باید متکلم، چاہیے کہ میں نہ کہوں، بایت کے پرسیدہ شوند، چاہیے کہ وہ پوچھے جائیں، پرسیدن مانے پوچھنا، تو چاہیے کہ وہ پوچھے جائیں، مخواں تو مت پڑھ، خواندن سے مخواں، بایت کے نہ نوشیم، چاہیے کہ ہم نہ پئیں، نوشیدن مانے پینا، اور یامی میں اس میں تو یہ جمع متکلم ہے، بایت کے نہ نوشیم، چاہیے کہ ہم نہ پئیں، بایت کے نہ خورد، چاہیے کہ وہ نہ کھائے، چاہیے کہ وہ نہ کھائے۔ انتہائی آسان ہے نا، توجہ رکھنی ہے آپ کو مکمل۔ اس کے بعد مپرورید، تو یہ پرورتن سے بنا ہے، مپرورید تم نہ پالو۔ آگے بایت کے اندوختہ شوند، چاہیے کہ وہ جمع کیے جائیں، اندوختہ معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنا، تو چاہیے کہ وہ جمع کیے جائیں، بایت کے نہ بخشد، چاہیے کہ وہ نہ بخشے، ٹھیک ہے، چاہیے کہ وہ نہ بخشے، یہ واحد غائب ہے، بایت کے تلبیدہ نہ شوند، چاہیے کہ وہ نہ بلائے جائیں، تلبیدن معنی ہوتا ہے بلانا، بایت کے نہ تلبیدہ نہ شوند، چاہیے کہ وہ نہ بلائے جائیں، مگو تو مت کہہ، منویس تو مت لکھ، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی اردو کی فارسی۔ اب فارسی کی فارسی کی اردو بنا دی ہم نے، اب یہاں پر ہم اردو کی فارسی بنائیں گے۔ تو چاہیے کہ ہم نہ کھائیں، کھانے کی کیا آتی ہے؟ خوردن آتی ہے، ٹھیک ہے، ہم جمع متکلم میں، چاہیے کہ ہم نہ کھائیں، بایت کے نہ خوریم، چاہیے کہ تم نہ پیو، بایت کے نہ نوشید، ٹھیک ہے، نوشید مانے پینا، تو یاد حال لے کر آئیں گے، جمع حاضر ہے، چاہیے کہ تم نہ پیو، بایت کے نہ نوشید، چاہیے کہ تم نہ پیو، چاہیے کہ وہ نہ پلائے جائیں، بایت کے نہ نوشانیدہ شوند، ٹھیک ہے، نہ پلائے جائیں، تو نوشیدہ مانے پینا، تو نوشیدہ نہ نوشیدہ شوند، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ جمع غائب ہے تو نون دال لے کر آئیں گے، چاہیے کہ وہ نہ پلائے جائیں، بایت کے نہ نوشانیدہ شوند، ٹھیک، نہ مطلب اس میں دو نون ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ادائیگی میں آپ کو دشواری ہو۔ آگے چاہیے کہ تو نہ بخشا جائے، ٹھیک ہے، چاہیے کہ تو نہ بخشا جائے، بخشیدہ مشو، کلیئر ہو گیا، تو نہ بخشا جائے، تم نہ لکھو، میں نویسیت، ٹھیک ہو گیا، یعنی نویستن معنی لکھنا ہوتا ہے، تو میں نویسیت مطلب تم مت لکھو، چاہیے کہ وہ نہ پڑھے، بایت کے نہ خواند، خواند معنی پڑھنا، واحد غائب کا صیغہ ہے، چاہیے کہ میں نہ تعریف کیا جاؤں، بایت کے نہ ستودہ شوم، ٹھیک ہے، میں تیزی سے اس لیے پڑھ رہا ہوں چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، اور یہ صرف میں آپ کو مطلب اشارہ دینے کے لیے، آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ادروائز تمرینیں آپ کو خود بنانی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا تھوڑا ذہن کلیئر کرنے کے لیے میں ان کا تیزی سے ترجمہ کرتا ہوں یا اردو کی فارسی بناتا ہوں۔ چاہیے کہ میں نہ تعریف کیا جاؤں، بایت کے نہ ستودہ شبم، آگے تو نہ لا، تو آوردن معنی ہوتا ہے لانا، معیار مطلب تو مت لا، چاہیے کہ ہم نہ کہیں، بایت کے نہ گوئیم، چاہیے کہ ہم نہ کہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا نہیں کے متعلق، جس میں ہم نے تعریف پڑھی، قاعدہ پڑھا، دو گردانیں پڑھی، 7 سوالات کے جوابات دیکھے، اس کے بعد اردو میں ترجمہ کیا، پھر فارسی بنائی۔ اس کو آپ اچھے سے تیاری کر لیجئے گا، کہیں پر کوئی بھی آزمائش ہو تو ہمیں بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا سبق انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے، سبق نمبر 15 مشتق کا بیان۔ اب یہاں پہ مشتقات کے متعلق بتائیں گے کہ مشتق کس کو کہتے ہیں، اسماء مشتقات کتنے ہیں اور کیسے کیسے بنتے ہیں، تو کل انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔